بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزاع کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوفہ کی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ دوسرا وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم سامنے آ گئے۔ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ 21ویں رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، لیکن زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا، سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ جامع مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی رش مبارک خون سے تر دیکھی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج شروع کیا، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ظرف دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زہر لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر! یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔
اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوارج کی ایک عورت تھی جس کا نام حستام تھا، جبکہ بعض روایت میں اس کا نام قطامہ آیا ہے۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے اپنے محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جبکہ طبقات کبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہرواں میں حضرت امام علی کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہوں میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات قطامہ نامی لڑکی سے بھی ہوئی، جس نے شادی کے لیے حضرت علی کو شہید کرنے کی شرط رکھی تھی، جس پر ابن ملجم نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے۔ عشق بادشاہوں سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو کام بادشاہوں کو سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا، جس نے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی کی جائے، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا کر دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمان کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔